السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کل لوگوں کے ذہن میں ایک بات بہت ہی زیادہ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پٹھان موویز دیکھنے کے لیے جانا ہے، چاہے گھر سے تھیٹر جتنی بھی دوری پہ ہو، لیکن ہمیں کسی نہ کسی طرح سے تھیٹر تک پہنچ کر کے پٹھان فلم دیکھنی ہے۔ تو آخر یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ذہن میں باتیں لوگوں کی کیسے بیٹھی، اور اس بات سے اور اس کام سے کیا مذہب اسلام پر کوئی اچھا اثر ہوگا یا نہیں؟ کیا مذہب اسلام کا مسلمانوں کا فائدہ ہوگا یا نہیں اس کام سے؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 چیزیں جب میری امت میں حلال سمجھی جانے لگے تو اس وقت میری امت پر تباہی نازل ہونے لگے گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ اور مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستوں دیکھیں، آپ کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی فلم کے ہٹ ہونے سے یا فلاپ ہونے سے مسلمانوں کا اور مذہب اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ فلم کوئی مسلمان تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جو فلم بناتا ہو، لیکن لوگوں کے ذہن میں جو ہے کہ بھائی مسلمان نے اس فلم کو بنایا تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تو کوئی بھی فلم چاہے کوئی بھی شخص بنائے، اس کو دیکھنے سے اور اس کو وہ فلم ہٹ ہونے سے یا فلاپ ہونے سے مذہب اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ آج کل تو بالکل عام ہو چکا ہے فلم دیکھنا۔ گھر میں لوگ پہلے جو ہے دیکھنا بہت ہی زیادہ گناہ سمجھتے تھے، ماں باپ سے پہلے چھپ کر کے فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے، لیکن آج کل ماحول یہ ہو چکا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنی پوری فیملی کے ساتھ تھیٹر میں جاتے ہیں اور فلم دیکھتے ہیں۔ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے دوستو، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے بس پٹھان دیکھنا ہے۔ 5 چیزوں کو آپ دھیان سے سنیں جس کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 چیزیں جب میری امت میں حلال سمجھی جانے لگے تو ان پر اللہ کی تباہی نازل ہونے لگے گی، ٹھیک ہے؟ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ غور سے سنیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ پہلی چیز جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں جب حلال سمجھی جانے لگے تو ان پر تباہی ہوگی، پہلی چیز ہے لعن طعن۔ آج کل ہو کیا رہا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لعن طعن کرتا ہے۔ جتنا ایک مسلمان دوسرے غیر مسلم سے لعن طعن نہیں کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لعن طعن کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا کینہ، حسد، لعن طعن بھرا ہوتا ہے، تو یہ بالکل عام ہو چکی ہے۔ اس گناہ کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری چیز ہے مرد ریشمی لباس پہننے لگے۔ آج کل دیکھیے مرد ایسے لباس پہن رہے ہیں جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جس کا خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ یہ کپڑے جو ہم پہنے ہیں کیا یہ مذہب اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ طرح طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اسٹائلش کپڑے پہنتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت اچھے کپڑے پہن رہے ہیں نا، لیکن مذہب اسلام میں وہ کپڑے پہننا کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام بھی کبھی کبھی کپڑے پہن لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں ہو گئی جس کو لوگ آج حلال سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ہے گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھنے لگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گانے بجانے اور ناچنے والی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انہیں ضرورت ہو، جب بھی من کرے کہ ہاں ہم ان عورتوں کو دیکھ سکیں جو اچھی ناچتی ہے یا اچھی گاتی ہے، ان کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں، یہ لوگ حلال سمجھ رہے ہیں آج کل، ہے نا؟ بھائی آپ دیکھیں گھر گھر میں ٹی وی موجود ہوتے ہیں، گھر گھر میں موبائل ہوتے ہیں، اور جب مرضی ہو، جب دل کرتا ہے تب گانے بجانے اور ناچنے والی عورتوں کو اپنے موبائل کی اسکرین پہ یا ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور حلال اسے سمجھتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے ہیں، آسانی کے ساتھ اسے دیکھ لیتے ہیں۔ گھر اچھا ہو یا نہ ہو، ہے نا، کھانے کا
सामान घर में हो या ना हो, 2 वक्त की रोटी हो या ना हो, लेकिन आज का माहौल ये बन चुका है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन घर में टीवी होनी चाहिए, घर में स्क्रीन होने चाहिए, जो हम आसानी के साथ टीवी वगैरह और फ़िल्में वगैरह गाने बजाने और नाचने वालियों को देख सकें। ये बिल्कुल आम हो चुका है, ये लोग अभी हलाल समझ रहे हैं। ठीक है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान को आप याद रखें। चौथी चीज़ है, शराब पीने लगे। आजकल देखिए शराब के तो नाम भी बदल रहे हैं, शराब को शराब नहीं आज कहा जा रहा है, लेकिन उसे लोग शौक़ से पीते हैं। और आजकल देखिए किस तौर से ये शराब पीने का जो मामूल है वो किस तरीके से आम होता चला जा रहा है, और मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती है। तो आप इन बातों का ख्याल रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जब मेरी उम्मत में ये 5 चीज़ें हलाल समझी जाने लगे तो आप समझ जाइए कि उन पर तबाही नाजिल होने वाली है। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है, मर्द मर्द से और औरत औरतों से जिनसी तस्कीन हासिल करने लगे। आजकल देखिए जो बड़ी बड़ी अदालतें हैं, जो बड़े बड़े जज हैं, वो भी ये बात कह चुके हैं, उनकी तरफ से भी ये बात आ चुकी है, मर्द मर्द से तस्कीन हासिल कर सकता है, औरत औरत से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। तो ये आजकल देखिए बड़ी अदालतों से ये बातें सामने आई है कि ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। तो ये 5 चीज़ें देख लीजिए दोस्तों कि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आज के दौर में लोग हलाल समझने लगे हैं। तो इसी के ताल्लुक़ से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत में ये 5 चीज़ें हलाल समझी जाने लगे तो उन पर तबाही नाजिल होने लगेगी। आप देखिए कि जगह जगह पे मुसलमान परेशान है, जगह जगह पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तरह तरह के उन पर जुल्म सितम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इस वजह से क्योंकि उन लोगों ने इन 5 चीज़ों को हलाल समझ बैठा है, जिसकी वजह से उन पर अल्लाह की तबाही, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप इन बातों का ख्याल रखें। भाई पठान फ़िल्म अगर आई है तो इसको देखना और दिल में इतना जो है जज्बा पैदा करना कि भाई देखना है, इससे क्या होगा? इससे न मुसलमानों का फ़ायदा होगा, न मज़हब इस्लाम का फ़ायदा होगा। तो आप हराम चीज़ों को करने में इतना ज़्यादा क्यों दिलचस्पी रखते हैं? भाई आप उन पैसे से जो आप फ़िल्म देख रहे हैं, या तो गरीबों की मदद करें, या फिर आप अपनी फैमिली पर ख़र्च करें, अपने घर वालों पर ख़र्च करें, या अल्लाह की राह में ख़र्च करें। आप पैसे दे करके गुनाह ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो इन बातों का आप ख्याल रखें। गुज़ारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।